آج ہمارے سامنے ایک ایسی کہانی ہے جو دیکھنے میں تو ایک بالکل سیدھی سادھی بھوت کی کہانی لگتی ہے۔ جی۔ ایک شادی، ایک پراسرار سی دلہن اور ایک پرانا راز۔ عنوان ہے ایک گنہگار روح کا بھوتیا کفارہ۔ بہت دلچسپ عنوان ہے۔ ہاں، اور کہانی شروع ہوتی ہے ایک شخص سے جو اپنی ہی شادی میں دیوار پر لگی ایک تصویر دیکھتا ہے۔ اور وہ تصویر مطلب اس کی اپنی ہوتی ہے۔ اور بس یہیں سے آپ سمجھ لیں سارا معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے نا؟ یہ کلاسک ہارر فلم جیسا سیٹ اپ ہے، لیکن یقین کریں یہ کہانی جہاں ختم ہوتی ہے وہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو آئیے اس کی تہوں کو ذرا کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس خوف کے پیچھے اصل میں کیا چھپا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ یہ آپ کو ایک سمت میں لے کر جاتی ہے اور پھر اچانک جیسے زمین آپ کے پیروں تلے سے کھینچ لیتی ہے۔ جی، ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ اس کے نفسیاتی پہلوؤں میں اترنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مافوق الفطرت چیزیں یعنی بھوت پریت وہ دراصل انسان کے اپنے اندرونی جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، خاص طور پر جرم کا احساس اور خود کو سزا دینے کی خواہش۔ ٹھیک ہے، تو کہانی کا مرکزی کردار جیسا ہم نے کہا اپنی شادی کے دن اپنی ہی تصویر دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں اور گال پر بچپن کا ایک نشان۔ جی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں پہلا سوال آتا ہے، اسے اپنی تصویر دیکھ کر اتنا خوف کیوں محسوس ہوا؟ یہ کسی اور کی تصویر تو نہیں تھی، کسی بھوت کی نہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، خوف کا پہلا لمحہ کسی بھوت کو دیکھنا نہیں بلکہ خود کو دیکھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک آئینہ ہے جو اسے دکھایا جا رہا ہے۔ وہ تصویر اسے یاد دلا رہی ہے کہ وہ کون ہے۔ اس بزنس مین کے پیچھے، اس دولہے کے پیچھے اصل انسان کون ہے۔ صحیح۔ اور جب وہ اپنی دلہن کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ایک سرد، کھردری سی آواز میں پوچھتی ہے، پہچان لیا نا؟ اور یہ سوال یہ صرف تصویر کے بارے میں نہیں لگتا، اس میں کچھ اور بھی ہے۔ بالکل۔ پہچان لیا نا، جیسے وہ کہہ رہی ہو یاد آ گیا کہ تم نے کیا کیا تھا، اور یہیں سے خوف کا احساس شدید ہو جاتا ہے۔ جی، اسی ایک جملے سے کردار کے ذہن میں کئی سال پرانی ایک رات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک بارش کی رات، سنسان سڑک، اور وہ نشے میں دھت رکشہ چلا رہا تھا۔ جی، اور یہ فلیش بیک کہانی کی بنیاد ہے۔ وہ ایک امیر بزنس مین نہیں تھا، وہ ایک غریب رکشہ ڈرائیور تھا۔ تو وہ اپنی اس شناخت سے بھاگ رہا تھا۔ ہاں بالکل۔ اس رات بارش میں نشے کی حالت میں اس کے رکشے کے سامنے ایک سایہ آتا ہے، ایک چیخ سنائی دیتی ہے اور ایک لڑکی سڑک پر بے جان پڑی ہوتی ہے۔ اور وہ اتنا ڈھس جاتا ہے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ جی، اور اگلے دن اخبار میں خبر پڑتا ہے، نامعلوم لڑکی موقع پر ہی ہلاک، اور وہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیتا ہے۔ صحیح۔ اس نے ایک نئی زندگی شروع کی، بزنس مین بن گیا اور سوچا کہ وہ ماضی سے بھاگ نکلا ہے، لیکن وہ دلہن کا سوال اسے واپس اسی سڑک پر لے آیا۔ دیکھیں، اس کا فرار صرف حادثے کی جگہ سے نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، وہ اپنی ذمہ داری سے بھی فرار تھا۔ ذمہ داری سے بھی، اور اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت سے بھاگ رہا تھا۔ وہ خود کو ایک قاتل کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا۔ تو اس نے اپنے ذہن میں ایک بالکل نئی حقیقت بنا لی، ایک کامیاب انسان کی حقیقت۔ لیکن جرم کا احساس ایک ایسا بیج ہے جو آپ کے لاشعور میں پڑا رہتا ہے اور صحیح وقت پر ایک خوفناک درخت بن کر سامنے آتا ہے۔ اور اس کی شادی کا دن وہی صحیح وقت تھا۔ بالکل۔ جب کردار سچائی تسلیم کرتا ہے کہ ہاں وہ لڑکی وہی ہے، تو دلہن کی شکل بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ناخن لمبے ہو جاتے ہیں، آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ۔ جی۔ اور وہ ایک ایسی ہنسی ہنستی ہے جو کسی قبر سے اٹھنے والی آواز جیسی لگتی ہے۔ یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اس بھوت کا اصلی روپ تھا یا یہ کردار کے اپنے خوف کی تصویر تھی؟ مطلب؟ یعنی وہ اسے ویسا دیکھ رہا تھا جیسا اس کا ضمیر اسے دکھانا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں یہ دوسرا آپشن زیادہ درست ہے۔ وہ دلہن کا بدلا ہوا روپ دراصل اس کے اندر کے جرم کا مجسم اظہار ہے۔ اچھا۔ وہ کوئی عام بھوت نہیں بلکہ اس کے گناہ کا عکس ہے، اس کا ضمیر ہے جو اب ایک خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ صحیح۔ اس کے لمبے ناخن اور سرخ آنکھیں اس کی اپنی اندرونی وحشت کی علامت ہے، اور وہ اسے کہتی ہے، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب تم میرے ہو، گھر داماد بھی
اور سزا بھی۔ گھر داماد بھی اور سزا بھی، یہ جملہ بہت عجیب ہے۔ جی بہت گہرا ہے۔ شادی جو ایک نئے آغاز کی علامت ہوتی ہے، یہاں ایک نہ ختم ہونے والی سزا کا بندھن بن گئی ہے۔ اس کے بعد تو حالات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کمرے کی بتیاں بجھ جاتی ہیں، دروازہ اندر سے بند ہو جاتا ہے اور فرش پر خون کے نشان ابھرنے لگتے ہیں۔ وہ کردار چیختا ہوا دروازے کی طرف بھاگتا ہے، لیکن دروازہ وہ موم کی طرح پگھلنے لگتا ہے۔ یہ منظر بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ عام بھوتوں والی کہانیوں سے بہت مختلف ہے۔ دروازہ غائب نہیں ہوتا، وہ پگھلتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور یہیں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقی دنیا میں نہیں ہو رہا، یہ اس کے ذہن کی دیواریں ہیں جو اسے قید کر رہی ہیں۔ یعنی یہ سب اس کے دماغ میں ہو رہا ہے؟ یوں سمجھیں کہ دروازے کا پگھلنے کا مطلب ہے کہ فرار کا جو راستہ اس کی نظر میں تھا وہ ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں، وہ حقیقت کی دنیا سے کٹ چکا ہے اور اب اپنے ہی بنائے ہوئے جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تمام مافوق الفطرت واقعات، دروازے کا پگھلنا، خون کے نشان، یہ سب اس کے ذہن کی دیواریں ہیں کہ اسے حقیقت سے دور اور اس کی خود ساختہ سزا کے قریب لا رہی ہیں۔ یہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واقعات واقعی ہو رہے ہیں یا یہ سب اس کے ذہن کا خلل ہے؟ اور کہانی آگے بڑھ کر اسی سوال کو اور گہرا کرتی ہے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ جی، وقت جیسے تھم گیا ہو۔ ہاں، اور اسے اسی حویلی کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ شادی کے دن شدید صدمے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اور ڈاکٹر کی تشخیص بھی یہی تھی۔ بالکل، شدید صدمے سے پاگل ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا جہنم ہے۔ آگ یا عذاب نہیں، بلکہ صرف وقت کا ٹھہر جانا اور ایک ہی کمرے میں قید۔ یہ حویلی اور پاگل پن کی حالت دراصل اس کے ذہن کی بنائی ہوئی جیل ہے، یہ اس کی سزا کا اگلا مرحلہ ہے۔ صحیح۔ سماج کی نظر میں وہ ایک پاگل ہے، لیکن اپنی حقیقت میں وہ ایک قیدی ہے جو اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے۔ وہ روزانہ اپنے جرم کو یاد کرتا ہے اور اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سزا کوئی عدالت یا پولیس نہیں دے رہی۔ نہیں، وہ خود اپنے آپ کو یہ سزا دے رہا ہے۔ اس کا ضمیر اس کا جیلر بن چکا ہے۔ اور اس قید میں بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ ہر رات وہ بھوتیا دلہن اس کے پاس آ کر سرگوشی کرتی ہے، اب تم میرے گھر داماد ہو، ہمیشہ کے لیے۔ ایک نہ ختم ہونے والا عذاب۔ جی، لیکن ایک رات سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ ہاں، یہاں آ کر کہانی پلٹتی ہے۔ وہ دلہن سفید لباس میں نہیں، بلکہ اس کے اپنے پرانے خون آلودہ رکشے والے کپڑوں میں آتی ہے۔ یہ دیکھ کر تو میں بھی چونک گیا تھا۔ جی، یہ بہت غیر متوقع تھا۔ ایک بھوت اپنے کپڑے کیوں بدلے گا، اور وہ بھی اس کے کپڑے؟ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے، کہانی کا سب سے اہم موڑ۔ بھوت کا لباس بدلنا اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ صرف انتقام لینے والی روح نہیں، بلکہ ایک گہری سچائی کو ظاہر کرنے والی ہے۔ اچھا۔ اب تک وہ اسے اس کی گناہ کی یاد دلا رہی تھی، یعنی ایک قاتل ہونے کا احساس، لیکن اب وہ اسے اس کی اپنی اصل شناخت یاد دلانے آئی ہے، یعنی ایک رکشہ ڈرائیور ہونے کی حقیقت۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی انتقام سے نکل کر انکشاف کی طرف بڑھتی ہے۔ اب مقصد سزا دینا نہیں بلکہ سچائی دکھانا ہے۔ کردار یہ دیکھ کر چیخ اٹھتا ہے، یہ سب ختم کرو، تم مر چکی ہو۔ وہ اب اس عذاب سے تنگ آ چکا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس بھوت کا جواب کہانی کی بنیاد کو ہلا دیتا ہے۔ وہ آہستہ سے کہتی ہے، نہیں، میں تو اس دن مری تھی جب تم مرے تھے۔ اور یہ مکالمہ۔ ایک منٹ، کیا؟ جب تم مرے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ کردار جس کی کہانی ہم اتنی دیر سے سن رہے ہیں، وہ زندہ ہی نہیں ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پوری کہانی الٹ جاتی ہے۔ یہ مکالمہ پوری کہانی کا مرکز ہے۔ صحیح۔ یہاں پہلی بار یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید سچ نہیں ہے۔ میں اس دن مری جب تم مرے کا مطلب ہے کہ دونوں کی موت ایک ہی واقعے سے جڑی ہے۔ تو یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو کردار کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی یادداشت پر سوال اٹھائے۔ بالکل، وہ اب تک جو کچھ سچ سمجھ رہا تھا وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ یہاں آ کر اصل سچ سامنے آتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس حادثے کی رات لڑکی رکشے کے سامنے نہیں آئی تھی۔ نہیں، بلکہ اس کا رکشہ نشے کی وجہ سے الٹ گیا تھا اور اس کا سر سڑک پر لگا تھا۔ وہ لڑکی تو بس وہاں سے گزر رہی تھی اور اس حادثے کی گواہ تھی۔ جی، تو وہ لڑکی نہیں، بلکہ وہ خود موقع پر ہی مر گیا تھا۔ اخبار کی اصل خبر یہ تھی، رکشہ ڈرائیور جاں بحق،
اس انکشاف سے پوری کہانی کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ یہ انتقام کی کہانی ہی نہیں، یہ کفارے کی کہانی ہے۔ یعنی اس کی روح قصور کے بوجھ تلے وہیں اٹک گئی تھی؟ جی، کیونکہ اس کا آخری خیال یہ تھا کہ اس نے کسی کو مار دیا ہے۔ اس کا دماغ مرنے سے پہلے اس صدمے میں ایک غلط کہانی بنا بیٹھا تھا۔ وہ خود کو ایک قاتل سمجھ کر اتنے سالوں سے سزا دے رہا تھا۔ تو یہ بزنس مین بننا، یہ شادی، یہ حویلی اور یہ پاگل پن، یہ سب اس کی روح کا بنایا ہوا ایک جہنم تھا؟ جی، یہ سب حقیقت میں کبھی ہوا ہی نہیں؟ یہ سب اس کی روح کے چند لمحات کا تجربہ تھا جو اسے سالوں جیسا محسوس ہوا؟ یہ تو دماغ کو گھما دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ تو وہ ایک ایسے جرم کی سزا بھگت رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کو نہیں مارا تھا۔ اس کا اصل گناہ نشے میں گاڑی چلانا اور ایک حادثے کا سبب بننا تھا جس میں اس کی اپنی جان گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی روح نے اس گناہ کو بڑھا کر قتل کا رنگ دے دیا اور اپنے لیے ایک ایسا جہنم بنایا جو حقیقت سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ اور وہ بھوت دراصل اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ اس کے ضمیر کا وہ حصہ تھی جو اسے سچ دکھانا چاہتی تھی۔ وہ اسے بار بار تکلیف دے رہی تھی تاکہ وہ اپنی بنائی ہوئی جھوٹی حقیقت کی دیواروں کو توڑ کر اصل سچائی تک پہنچ سکے۔ یعنی وہ روح جسے وہ اپنا عذاب سمجھ رہا تھا دراصل اس کی نجات دہندہ تھی۔ یہ تو کمال کا ٹوسٹ ہے۔ جی، وہ اسے ڈرا رہی تھی تاکہ وہ سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکے، اور جیسے ہی وہ سچ جان لیتا ہے کہ وہ خود مر چکا ہے، اس کا بنایا ہوا جہنم یعنی وہ حویلی اور پاگل خانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، کیونکہ اس کے جہنم کی بنیاد ایک جھوٹ پر تھی۔ جیسے ہی بنیاد گری، پوری عمارت زمین پر آ گئی۔ سچائی کو قبول کرنا ہی اس کی رہائی کی چابی تھی۔ بالکل۔ جب تک وہ خود کو قاتل سمجھتا رہا، وہ قید میں رہا۔ جس لمحے اسے اپنی موت اور اپنی اصل غلطی کا احساس ہوا، وہ آزاد ہو گیا۔ آخر میں حویلی غائب ہو جاتی ہے اور منظر واپس اسی اندھیری سڑک پر آ جاتا ہے جہاں وہ خون میں لت پت پڑا ہے۔ یعنی وقت وہیں لوٹ آیا ہے جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا، اس کی موت کے لمحے پر۔ جی، اور لڑکی کی روح اس بار خوفناک نہیں بلکہ ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، چلو اب گھر چلیں۔ اور کہانی کے مطابق پہلی بار کردار کو ڈر نہیں لگتا، اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ انجام خوفناک نہیں بلکہ پرسکون ہے۔ یہ روح کی رہائی کی علامت ہے۔ جرم کا بوجھ اترتے ہی اس کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ سچائی کو قبول کرنے کے بعد ہی اسے نجات ملتی ہے۔ بالکل۔ یہاں گھر سے مراد شاید موت کے بعد کی دنیا ہے، جہاں اب وہ سکون سے جا سکتا ہے۔ اس کا سفر سزا سے شروع ہو کر معافی اور رہائی پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو یہ کہانی ایک سیدھی سادی بھوت کی کہانی سے شروع ہو کر جرم، سزا اور آخر کار خود شناسی اور رہائی کے ایک گہرے نفسیاتی سفر میں بدل گئی۔ جی، یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ یہ دکھانے کے لیے ہے کہ ہمارا ضمیر اور ہمارا جرم کا احساس ہمیں کس طرح قید کر سکتا ہے، یہاں تک کہ موت کے بعد بھی۔ بالکل۔ یہ کہانی ایک سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھی سب سے خوفناک بھوت وہ نہیں ہوتے جو باہر سے آتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اندر، ہمارے ماضی کے بوجھ اور جرم کے احساس کی شکل میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ ہماری اپنی تخلیق ہوتے ہیں۔ جی، اور شاید اصل جہنم کوئی جگہ نہیں بلکہ وہ ذہنی قید خانہ ہے جو ہم اپنے گناہوں اور پچھتاووں سے خود اپنے لیے تعمیر کرتے ہیں۔ ایک ایسی جیل جہاں ہم خود ہی قیدی ہوتے ہیں اور خود ہی جیلر۔